حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کوئی تم میں سے ہے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن کا نام ابو رافع ہے۔ یہ ابو رافع چوکوں میں، چراہوں میں، گلیوں میں، بستیوں میں، گویا ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابیو، تم میں سے ایسا بھی ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کر لے۔ صحابہ موجود تھے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کو قتل کریں گے۔ اسی مسجد نبی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو کہ آنکھوں سے نبینا تھے۔ اللہ کے دروازے پہ سجدے میں گر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اے اللہ، میں جنگ بدر اور احد اور خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نابینا معذور ہوں، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرا کے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما۔ اس صحابی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر ایک خنجر لیا اور اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رافع کا محل کی تلاش میں نکلا۔ ایک میل باہر اس کے محل کے دروازے پہ پہنچ گئے۔ دروازے پہ دربان کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ابو رافع کب آئے گا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا کہ یہ ایک آنکھ سے نبینا ہے، کوئی سوالی ہوگا، ابو رافع سے سوال کرے گا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ سردار کب آئے گا۔ پتہ چلا کہ رات کو آئے گا۔ چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھا سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا اس وقت شطرنج کھیلے گا اور اس کے بعد آرام کرے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے بالا خانے پہ چڑھ گیا جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ چنانچہ ابو رافع یہودی شطرنج کھیلنے کے بعد اپنے بالا خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، اس کے دروازے پر جا کے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا یہ سوالی ہے، شاید یہ مانگنے والا ہے۔ اس وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے اندازہ لگایا سردار کہاں سوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا تھا اس کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آئی تو اس صحابی رسول نے خنجر قمیض کے نیچے سے نکالا۔ جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی بسم اللہ پڑھا اور خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ابو رافع یہودی کی ایک چیخ نکلی تو دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا۔ خون بہتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب یہ مر چکا ہے، اس لیے خون بہہ رہا ہے، اس کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے سے باہر آئے اور محل کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ دل میں خیال آیا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن زندہ ہو اور یہ زندہ بچ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار پر اس نیت کی وجہ سے بیٹھ گئے کہ جب تک محل سے آواز نہ آئے کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے اس وقت تک میں نیچے چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ آدھی رات کا وقت ہے، ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا، اے لوگو، ہمارے سردار ابی رافع قتل ہو چکا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خبر سنی تو اسی وقت چھلانگ لگا دی، جس وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا، لیکن ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول مدینہ کی طرف چلے۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں پہنچ گئے۔
فجر کی آذان کے قریب مسجد نبی میں پہنچ گئے اور وضو وغیرہ کر کے اسی جگہ بیٹھ گئے جس جگہ گزشتہ کل اللہ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ نے نبی کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ صحابی رسول نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیٹے ہیں، پیغمبر کو کسی نے بتایا کہ ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آسمانوں سے جبریل امین پیغمبر پر وحی لے آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور نے پوچھا کس نے قتل کیا؟ بتایا کہ وہ کونے میں جو نابینا صحابی عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں، اس نے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کر لی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا۔ جب عبداللہ آ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ، تو نے قتل کیا ہے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی، میری دعا قبول ہوئی ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹانگ قریب کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نبوت عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ تعالیٰ کی ٹانگ پہ لگا دیا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری ٹانگ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب لگا تو ٹانگ ایسی ہو گئی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔